نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے، تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتی، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے۔ تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں، میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے نا، چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے تو ٹھیک نہیں، تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے۔ چلو اسی با کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، اوئے ہوئے اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا۔ کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی۔ اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا، اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں اسپیشل میرے لیے وقت نکالیں، پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی، اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے، بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی۔ موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو، ملنا چاہے داتا علی اجمیری سے اور موت سے ڈرے، ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے، زندگی گزری ہو علی علی کرتے پھر موت سے ڈرے، عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے، ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو، ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو، پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو، اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے، جسے صدیق کی وفائیں یاد ہو، جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو، وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نعت پڑھی ہو۔ مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ سے نہیں ترجمہ آتا تھا، پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا مولا یا صلی وسلم دائماً۔ میں آپ کو بتاتا ہوں توتلا آدمی، توتلا اور دیوانہ مجذوب بیچارہ، سمجھ نہیں، توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا۔ مجھے نماز کا سلام پھرا تو وہ جلدی آ گئے، وہ ایک مجذوب آدمی اتنے سادے تھے، تو سلام لی تو کہنے لگے میں گل کرنی سی، تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں، سادہ آدمی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا، اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے، ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے، یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا، وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا، توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں، جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں، وہ جب دادی نانی دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے، چونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا، لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے۔ مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں، میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے، وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے، تو سادہ آدمی ہے، مجذوب ہے، پورا شعور نہیں رکھتا، مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، یعنی معنی یہ تھا کہ سلام کے بعد۔ اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے، میرا دل کرے، اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا آجے ذرا، کیونکہ توتلے تھے نا، میں نے کہا تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، او میرے عزیز یاد رکھو
ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی، نبی پاک کے تذکرے سنے، اب موت سے ڈر جائے؟ حالانکہ موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔